الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میرے بھائیو، صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، ہم آپ سب کو پتہ ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے وما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ نکالنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ پوری طرح سے یقین رکھیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام نے واضح طریقے سے فرمایا، آپ اطمینان رکھو، ہم اطمینان رکھیں کیا کہ صدقہ نکالنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ آپ کو ظاہری طور سے لگے گا کہ ہمارے پاس 100 روپے تھا، 10 روپے دے دیے، 90 بچا، لیکن یہ کہ رب العالمین اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس سے بہترین بدلہ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ دنیا میں بھی آپ پائیں گے کہ آپ کا مال کم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، ہم اور آپ سب کو جب پتہ ہے کہ صدقہ اور خیرات اتنی بڑی چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ بھی ہے، اور صدقہ و خیرات میں ایک پوائنٹ ایسا ہے جس کا ہر مسلم کو خیال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ پوائنٹ کیا ہے؟ مسجد میں صدقہ کرنا، اپنی زمین دینا۔ مسجد کے لیے اگر کوئی شخص وقف کرتا ہے، اپنی زمین دیتا ہے، یا خرید کر کے اس نے زمین دے دیا، اس کی زمین دے دیا، یا اس نے خرید کر کے زمین دے دیا، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، اور یہ صدقے کی ایسی صورت ہے، یہ صدقہ جاریہ کی ایسی صورت ہے جو بہت لمبا انشاءاللہ ٹکنے والا یہ صدقہ ہے۔ دوسرے جو صدقات ہوتے ہیں ہمارے، ہو سکتا ہے زندگی میں وہ چیزیں ختم ہو جائیں، ہو سکتا ہے مرنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی ختم ہو جائیں، لیکن جو زمین دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، جو صدقہ جاریہ کیا جاتا ہے، چاہے مسجد میں، چاہے اس طرح کی اور کسی اچھی جگہ پر، مدرسے وغیرہ میں، یا اور کہیں اس طرح سے اچھی جگہ پر، تو امید یہ رہتی ہے کہ انشاءاللہ یہ زمین ہم نے صدقہ کیا ہے، یہ چیز لمبی جائے گی، یہ چیز انشاءاللہ۔ اور دیکھیں، ایسے بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو آپ جب مدینہ پہنچے، وہاں پر بنو نجار کے یہاں پر آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں آپ تشریف رکھے۔ وہاں ان کے پاس قریب میں، ان کے گھر کے پاس کیا تھا؟ بنو نجار کا باغیچہ تھا۔ آپ نے بنو نجار کو بلایا اور ان سے پوچھا، ثامنونی یا بنی نجار ثامنونی حائطکم ھذا، اے بنو نجار کے لوگوں، اپنے اس باغ کا تم کتنی قیمت لوگے؟ ہم اس باغ کی جگہ پر مسجد بنانا چاہتے ہیں، تمہیں کتنی قیمت چاہیے؟ دیکھیں نبی ان کو قیمت کا فل آفر کر رہے ہیں، تمہیں کتنی قیمت چاہیے؟ انہوں نے قسم کھا کر کے کہا، واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، اے اللہ کے رسول آپ قیمت رہنے دیں، اللہ کی قسم ہے ہمیں کوئی قیمت نہیں چاہیے، ہمیں رب العالمین سے اجر چاہیے بس۔ رب العالمین، نبی علیہ السلام نے اصرار فرمایا، ان لوگوں نے کوئی قیمت نہیں لی، اور اسی جگہ پر کیا بنائے گی؟ مسجد نبوی بنائے گی۔ اب دیکھیں مسجد نبوی اس زمانے سے لے کر کے آج تک یہ قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی۔ بتاؤ بنو نجار کے لیے کتنا بڑا صدقہ ہو گیا، بنو نجار کے لیے کتنا بڑا صدقہ ہو گیا کہ وہ ان کا صدقہ آج تک کنٹینیو ہے، اور نہ جانے کب تک انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا ان کے صدقے جاریہ۔ جب مسجد نبوی چھوٹی تھی اس وقت کی زمین، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب بنائی گئی، نبی علیہ السلام کے زمانے ہی میں مسجد تنگ پڑنے لگی۔ سنن ترمذی اور سنن نسائی کی روایت ہے کہ مسجد جب تنگ پڑنے لگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے من یشتری بقعۃ علی فلاں، کون ہے جو مسجد کے قریب ایک فلاں کی زمین ہے، اس کو کون ہے جو خرید سکتا ہے، کون ہے جو خرید سکتا ہے؟ اور کیا کہ فیزیدھا فی المسجد بخیر لہ منہا فی الجنہ، اگر اس کو وہ خرید کر کے مسجد میں دے دے تو اللہ رب العالمین اس سے بہتر اس کو جگہ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاشتریتھا بصلب مالی، میں نے اپنے خاص پیسے سے، نبی علیہ السلام نے جو آفر کیا کہ کون جو خرید سکتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بہترین دیں گے، میں نے اپنے خاص پیسے سے ب25,000 درہم، میں نے 25,000 درہم دے کر کے، سوچے اس زمانے کا، اس زمانے کے 25,000 درہم کتنا مہنگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خاص پیسے سے، عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خاص پیسے سے 25,000 درہم دے کر کے میں نے اس زمین کو خرید کر کے مسجد میں نبی علیہ السلام کو آپ نے کے حوالے کر دیا کہ اللہ کے رسول یہ لیں، آپ نے فرمایا تھا، میں نے اس کو خرید کر کے آپ کو دے دیا، آپ اس کو مسجد میں شامل کر لیں۔ اب دیکھیں مسجد بڑی ہوتی گئی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی وہ حصہ اس میں شامل ہو گیا۔ آج عثمان رضی اللہ عنہ کے وفات کی کتنے 1400 سال ہو گئے، زیادہ ہو گئے، اور ان کا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ انشاءاللہ جاری ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیو یہ خاص پوائنٹ ہے، اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر ایک کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ مرنے سے پہلے کچھ ایسی نیکی کر کے جاؤں، کچھ صدقہ کر کے جاؤں جس کا ثواب، جس کی نیکی مجھے میرے بعد بھی ملتی رہے اس کی نیکی۔ تو اس میں سے یہ بڑا پوائنٹ ہے کہ ضرور میرے بھائیو کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے جائیں، کچھ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر کے ایسا جائیں کہ آپ کے ہمارے مرنے کے بعد یہ چیز رہے، اور اس میں سے بہترین چیز ہے، بہترین راستہ، خوش قسمتی ہے جس کو یہ موقع مل جائے کہ اس کی زمین پر مسجد بنا لی جائے، یا وہ اپنے پیسے سے خرید کر کے زمین دے دے،
کہ میری اس چیز پر مسجد بنا لی جائے، اس طرح کے کوئی اچھا نیکی کا کام ہو جائے۔ لہٰذا میرے بھائیو اس میں شرکت کی کوشش کرنا چاہیے، اس طرح کی چیزوں کی فکر رکھنی چاہیے، حرص رکھنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ موقع عطا فرما دے، اور جس کے جو حساب سے جو کچھ کر سکتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آدمی تھوڑا خرید سکتا ہے خریدے، زیادہ خرید سکتا ہے زیادہ خریدے، زیادہ نہیں خرید سکتا ہے کم سے کم اس میں شیئر کر سکتا ہے تو ضرور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑا وقف کا یہ کیا ہے، بہت بڑا پوائنٹ ہے جس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بخیلی سے کام نہیں لینا۔ نبی علیہ السلام کا وعدہ سن لیں، ایمان نقص صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، آپ اطمینان رکھو، سیدھی بات ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تمہیں بلایا جاتا ہے کہ بندو آؤ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو ہم میں سے کیا ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بخیلی کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بخیلی کر رہا ہے نا وہ اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے، وہ اپنے آپ پر بخیلی کر رہا ہے، اس کو خود اس کا فائدہ ہونے والا تھا، اس نے آج خرچ نہیں کیا، کل وہ خود محروم رہے گا۔ لہٰذا میرے بھائی ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر کسی لائق ہیں، خرچ کرنے کے لائق ہیں تو ضرور آگے قدم بڑھانا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے، یہ خوش قسمتی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق نہ فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔